شب برات کے بارے میں جو جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام من گڑت اور بے بنیاد ہیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح اچھی طرح سے بات کو سمجھ لیں۔ شب برات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی کوئی نہیں ہے، اور شب برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں جو شب برات جس معنی میں مراد لیا جاتا ہے، عربی میں برات کا معنی ہی اور ہے۔ اور حدیثیں جتنی بھی آئی ہیں وہ تمام کی تمام موضوع یا من گڑت ہیں۔ صرف ایک روایت ہے جس میں جو روایت صحیح بھی ہے اور جس میں اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ مگر آپ مذاق دیکھیے کہ اب ہم نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ غلط پیش کر دی۔ سب سے جو پہلی آیت پیش کی جاتی ہے شب برات کو ثابت کرنے کے لیے، اس رات عبادت ثابت کرنے کے لیے، وہ آیت ہے سورۃ دخان کی پہلی 2-3 آیتیں جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ وہ بابرکت رات ہے، لیلہ مبارکہ ہے جس رات ہم نے قرآن کو نازل کی ہے۔ اور کیسی رات ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ کی طرف سے اس رات لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لوگوں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مگر یہ تعین کر لیں کہ یہ آیات کیا 15 شعبان کی رات کے بارے میں نازل ہوئی، شب برات کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ آیتیں لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ آیات سرے سے شب برات کے بارے میں جو نصف شعبان ہے اس کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس بابرکت رات میں اتارا ہے۔ تو قرآن کریم کب نازل ہوا؟ اب قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو ایک اور مقام پہ آئیے، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں بڑی وضاحت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی آیت یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس پاک کلام کو قدر والی رات میں نازل کیے۔ تو ان سورہ دخان کی آیتوں سے وضاحت ہو گئی کہ ان آیتوں سے مراد نصف شعبان کی رات نہیں ہے، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ تقدیر کے فیصلے، خیر و شر کے فیصلے یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، یہ شب برات میں نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ شب برات کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہ سرے سے 15 شعبان کے بارے میں ہے ہی نہیں، وہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور دوسرا جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ ہم تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو مخلوق آنی تھی ان کی اللہ نے تقدیروں کو لکھ دیا تھا۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، جب اس بچے یا بچی میں روح پھونکی جاتی ہے اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے، ایک تو وہ تقدیر ہے جو عمر بھر کی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ایک وہ تقدیر ہے جو سال بھر کی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے۔ تو یہ آیات ثابت کرتی ہیں سورہ دخان کی آیتیں کہ تقدیر کے معاملات قرآن کریم نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور سورۃ الدخان کی یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ ان آیتوں سے مراد بھی لیلۃ القدر کی رات ہے، ان سے مراد شب برات کی رات نہیں ہے۔ اس رات کو قبرستان جانا مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے،
اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات.